اے ناظرین، تاریخ کے اوراق میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی سے آتے ہیں مگر کائنات کے ضمیر پر گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام لقمان حکیم کا ہے، ایک ایسا شخص جو نہ پیغمبر تھا اور نہ ہی بادشاہ، لیکن اس کی دانش نے اسے ابدیت بخش دی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے ایک پورے باب کو اسی سادہ مگر حکمت سے لبریز انسان کے نام پر منسوب کر دیا؟ آج ہم اسی عظیم شخصیت کی روح میں جھانکیں گے، اس کے کردار کی گہرائی کو سمجھیں گے، جس نے دنیا کو یہ سکھایا کہ حقیقی دولت سونا چاندی نہیں بلکہ ضمیر کی روشنی اور قلب کی پاکیزگی ہے۔ لقمان علیہ السلام کی شخصیت اسرار میں لپٹی ہوئی ہے۔ بعض روایات کے مطابق وہ حبشی تھے، کالے رنگ کے، جنہیں معاشرے میں کوئی خاص مقام حاصل نہیں تھا، شاید ایک غلام یا ایک ادنا بڑھائی۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حکمت رنگ یا نسل کی محتاج نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو خاص نعمت عطا فرمائی وہ تھی الحکمت، یعنی وہ گہرا فہم اور بصیرت جو چیزوں کو ان کی اصل جگہ پر رکھنے کا ہنر سکھاتی ہے۔ یہ حکمت علم سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ علم تو بہت لوگ رکھتے ہیں مگر اسے بر وقت استعمال کرنے کا ملکہ صرف حکیم کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ لمحہ تصور کریں جب لقمان کو دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کا حکم ملا، نبوت کا بوجھ اٹھائیں یا حکمت کا نور قبول کریں۔ نبوت ایک عظیم ذمہ داری ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا دے، مگر لقمان کی سادگی اور ان کی عاجزی نے انہیں حکمت کا راستہ چننے پر مائل کیا۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر آپ مجھ پر نبوت کا باریز بوجھ ڈالیں گے تو یہ آپ کی عنایت ہوگی، مگر چونکہ میں خود سے وہ بوجھ نہیں مانگتا، مجھے ایسا نور عطا ہو جو میرے اندرونی وجود کو روشن کرے۔ یہ انتخاب ان کی نفس شناسی اور ان کی کمال درجے کی فروتنی کو ظاہر کرتا ہے۔ لقمان علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ظاہری حیثیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے آقا نے انہیں ایک دن حکم دیا کہ وہ بکری ذبح کرے اور اس کے جسم کے دو بہترین حصے لائیں۔ لقمان نے دل اور زبان پیش کی۔ اس کے اگلے دن آقا نے حکم دیا کہ وہ دو بدترین حصے لائیں اور لقمان نے پھر سے دل اور زبان پیش کر دی۔ یہ جواب آقا کے لیے حیران کن تھا اور آج ہمارے لیے بھی ایک لازوال بصیرت کا دروازہ کھولتا ہے۔ جب آقا نے پوچھا کہ ایک ہی چیز بہترین اور بدترین کیسے ہو سکتی ہے تو لقمان حکیم کا جواب صدیوں تک گونجتا رہا۔ انہوں نے فرمایا، اگر یہ دونوں اعضاء اچھے ہوں تو ان سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور اگر یہ دونوں اعضاء فاسد ہوں تو ان سے زیادہ بدتر کوئی شے نہیں ہے۔ یہ محض گوشت کے ٹکڑے نہیں تھے، یہ دراصل انسانی وجود کا نچوڑ تھا۔ دل نیت کا مرکز اور زبان عمل کا ترجمان۔ اگر دل میں اخلاص ہو اور زبان سے حق بات نکلے تو انسان کمال کو پہنچ جاتا ہے، ورنہ یہ دونوں جہنم کا ایندھن بن سکتے ہیں۔ یہ گہری دانائی ہی تھی جو لقمان علیہ السلام کی روح سے نکل کر ان کے اکلوتے بیٹے کے دل میں اترنا چاہتی تھی۔ کوئی دولت، کوئی جائیداد یا کوئی تخت و تاج اپنے بیٹے کو وراثت میں دینے کے بجائے لقمان نے اسے ایمان اور اخلاق کا سب سے قیمتی خزانہ دیا۔ قرآن مجید میں ان کی نصیحتیں محض الفاظ نہیں ہے بلکہ ایک باپ کے ٹوٹے ہوئے دل اور اس کی گہری محبت کا عرق ہے جو اپنے بیٹے کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی راہ پر دیکھنا چاہتا ہے۔ پہلی اور سب سے بنیادی نصیحت شرک کے خلاف تھی۔ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ نصیحت چیخ چیخ کر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی کی بنیاد توحید پر قائم ہونی چاہیے۔ شرک صرف بت پرستی نہیں، یہ ہر وہ فعل ہے جہاں ہم اللہ کی محبت پر دنیا کی کسی اور چیز کی محبت کو فوقیت دے دیں۔ اس عظیم ظلم سے بچنا ہی ایمان کا پہلا قدم ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو قیامت کے دن کی جواب دہی کا خوف دلایا۔
انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں چھپا ہوا ہو یا آسمانوں کے کسی کونے میں ہو، اللہ اسے نکال کر لائے گا اور اس کا حساب لے گا۔ یہ الفاظ انسان کے اندر ایک لرزہ طاری کر دیتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں کہ کوئی کیمرہ، کوئی خفیہ ریکارڈنگ نہ بھی ہو، مگر اللہ کی نگرانی ہر لمحہ موجود ہے۔ لقمان کی اگلی نصیحت عملی زندگی سے متعلق تھی۔ انہوں نے تاکید کی کہ نماز قائم کرو، یعنی اللہ سے اپنا تعلق کبھی ٹوٹنے نہ دو۔ یہ نماز ہی ہے جو بندے کو ہر برائی سے دور رکھتی ہے اور اسے صبر کا حوصلہ دیتی ہے۔ نماز اس روحانی طاقت کا سرچشمہ ہے جس کے بغیر انسان دنیا کی آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات محض فرض کی ادائیگی نہیں، یہ ایک نجات دہندہ لائف لائن ہے۔ اس کے بعد انہوں نے معاشرتی زندگی کے سب سے اہم پہلو پر روشنی ڈالی: نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم صرف اپنی ذات کی اصلاح پر اکتفا نہ کریں بلکہ معاشرے کی اصلاح کا بوجھ بھی اٹھائیں۔ اس ذمہ داری کو نبھانا آسان نہیں، اس پر تکلیفیں آئیں گی۔ لیکن لقمان نے ساتھ یہ بھی فرمایا، اور جو مصیبت تم پر پڑے اس پر صبر کرنا، کیونکہ یہ بڑے حوصلہ والے کاموں میں سے ہے۔ وہ صبر کی تلقین کر رہے تھے، ایک ایسا ہتھیار جو مشکلات کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے۔ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے جب لوگ تمہیں جھٹلائیں، جب تمہارے راستے میں کانٹے بچھائیں، تب بھی حق پر ڈٹے رہنا ہی عظیم لوگوں کا شیوا۔ لقمان جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ایک مشکل دنیا میں قدم رکھے گا جہاں حق کہنا پتھروں کا سامنا کرنے جیسا ہوگا۔ حکمت کی تعلیمات صرف بڑے اصولوں تک محدود نہیں رہیں۔ لقمان نے بیٹے کو روزمرہ کے اخلاقی آداب بھی سکھائے۔ انہوں نے غرور اور تکبر سے منع کیا، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنا، یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہ سمجھنا۔ متکبر انسان زمین پر بوجھ ہوتا ہے اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خود کو بڑا سمجھیں۔ انہوں نے چلنے کے طریقے پر بھی توجہ دی، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، چال میں بھی عاجزی ہونی چاہیے۔ ایک مومن کی چال متوازن، نہ بہت تیز اور نہ بہت سست ہونی چاہیے، بلکہ اعتدال اور وقار کی آئینہ دار ہو۔ ایک چھوٹی سی تفصیل لیکن ایمان کے معیار کو متعین کرتی ہے۔ یہ تفصیل ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کا اثر ہمارے ہر عمل، ہمارے ہر قدم پر واضح ہونا چاہیے۔ اور پھر آواز کی نرمی پر نصیحت کی گئی۔ بیٹا، ہمیشہ اپنی آواز کو نیچا رکھنا۔ بلا شبہ سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ کتنا خوبصورت استعارہ۔ زور سے چیخنا یا فضول کی بحث و تکرار کرنا حکمت کے منافی ہے۔ آواز میں نرمی، لہجے میں ملائمت اور گفتگو میں احترام، یہ سب ایک حکیم بیٹے کی پہچان ہے۔ لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں ایک باپ کا بے پناہ کرب چھپا ہے۔ جب وہ اپنے بیٹے کو یا بنیا، اے میرے پیارے چھوٹے بیٹے کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو اس لفظ میں لوریوں جیسی مٹھاس اور درد بھری شفقت محسوس ہوتی ہے۔ ان کے الفاظ محبت کا وہ پروانہ ہے جو دنیا کے تمام باپ اپنی اولاد کے نام لکھنا چاہتے ہیں۔ یہ حکمت کی تعلیمات اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایمان اور اخلاق کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ لقمان حکیم نے زندگی کے ہر شعبے کو ایمان کی کسوٹی پر پرکھا۔ ان کی نظر میں حکمت یہ تھی کہ انسان کو اپنے رب سے جوڑ دیا جائے، اپنے نفس کو پاک کیا جائے اور پھر معاشرے میں رہتے ہوئے عاجزی اور محبت کے ساتھ خدمت کی جائے۔ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جسے ایک عام انسان نے پیش کیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں معیار صرف تقوی اور نیکی کا ہے۔ لقمان، جن کی کوئی دنیاوی حیثیت نہ تھی، ان کی نصیحتوں کو رہتی دنیا تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک مینارہ نور بنا دیا گیا۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اگر تمہارے دل میں حکمت کی روشنی ہے، اگر تمہاری نیت صاف ہے، تو تمہارے الفاظ کو اللہ تعالی خود زمین کے کونے کونے میں پھیلا دیتا ہے۔ آج جب ہم مادیت پرستی اور خود غرضی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں،
तो लुकमान हकीम की तालीमात हमें एक बार फिर अपने असल मकसद की तरफ बुलाती हैं। वो हमें ये समझाती हैं कि हकीकी मीरास जायदाद नहीं, बल्कि वो आमाले सौले हैं जो हम अपनी औलाद को सिखा कर जाते हैं। दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अखलाक और ईमान की ये रोशनी हमारे नामाए आमाल को रोशन रखेगी। लुकमान अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि खामोशी में भी बड़ी ताकत है। उन्होंने जिंदगी को गौर व फिक्र और आजिज़ी के साथ गुजारा। उनकी हिकमत ये नहीं थी कि वो बड़े बड़े फ़लसफ़ियाना मुबाहिसे करते, बल्कि उनकी हिकमत ये थी कि वो छोटे से छोटे अमल में भी अल्लाह की रज़ा और उसके अहकाम को शामिल कर लेते थे। उनकी ज़िंदगी हर उस शख्स के लिए एक आईना है जो सुकून और सच्चाई की तलाश में सरगर्दा है। तो क्या हम तैयार हैं? क्या हम आज लुकमान हकीम की इन अबदी नसीहतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने बच्चों को शिर्क से बचाकर, नमाज कायम करवाकर और आजिज़ी की चादर ओढ़ाकर एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं? ये फैसला हमारा अपना है। ये मीरास हर किसी के लिए खुली है। अगर आप भी आज हक पर ईमान रखते हैं तो कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।